बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगिस अली। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट सिटीज़न जर्नलिस्ट जनाब उमर इनाम साहब। आप इनके तज़िये तबसरे इनके यूट्यूब चैनल पर सुनते रहते हैं। बड़ा बोल्ड किस्म का ये तज़िया करते हैं, ख़ास तौर पर जो इस वक्त फ़ेक न्यूज़ फैलाने और जो शरीफ ख़ानदान और ज़रदारियों को सपोर्ट करने में आगे आगे साफ़ी मौजूद होते हैं, उनका ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोस्टमार्टम करते हैं। आप इनके चैनल पर इनकी वीडियोस वगैरह सुनते रहते हैं। आज हमने इनसे टाइम लिया है, इनसे बात करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। एक तो शहबाज शरीफ की नाअहली का है, फिर एक सलीम साफ़ी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है उस्मान बुज़दार के हवाले से, उस पर बात करेंगे। फिर हामिद मीर साहब ने एक फ्रेंडली इंटरव्यू लिया है शाहिद खाकान अब्बासी का, उस पर भी बात करेंगे। फिर कुछ आखिर में आपसे डील और ढील की ख़बरों के हवाले से भी बात कर लेंगे और उमर इनाम से इनका तज़िया लेंगे। बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब, आप ये बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहे हैं? मुगीस, बिल्कुल बात कुछ यूँ है कि जब नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे ना, और डॉक्टर नसीम ज़हरा साहबा कह रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं, प्लेटलेट्स ख़त्म होंगे तो नवाज़ शरीफ साहब भी उसी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। उस वक्त जब नवाज़ शरीफ को बाहर भेजना था तो वहाँ जो गारंटी दी थी, ज़मानत दी थी, वो दी थी शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं इधर इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली में। लिहाजा अब अगर हुकूमत परसू करती है और अदालत जाती है और अदालत में जाकर ये कहती है कि जनाब ये गारंटर थे, इन्होंने ज़मानत दी थी, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं, और इनको कहा जाए कि ये वापस लाएं, सही है, ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गेम चली जाएगी, जो कि अभी हुकूमत के कंधों पे खड़ी हुई है। डील किसी और ने करवाई, डील किसी और ने करवाई, दी किसी और ने, लेकिन वो सारा तोपों का रुख इस वक्त इमरान खान की तरफ है। इमरान खान ये कर सकते हैं कि अदालत जाएँ और सीधा जाके कहें कि भाईजान ये बंदा है, ये मफरूर इश्तिहारी है, एक बंदा हमारा मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। इरफान हैदर साहब ने अगले दिन एक बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर वीडियो की है कि वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है। आपका एक इश्तिहारी मुजरिम बाहर भागा हुआ है और उसकी ज़मानत दिया उसके सगे छोटे भाई ने। लिहाजा भाईजान इनको करें, ट्रायल इनका करें, अदालत में जाएंगे और अदालत में अगर वो अपनी दी गई ज़मानत को पूरा नहीं कर सकते, जो कमिटमेंट है उनको नहीं कर सकते, जो उन्होंने वहाँ स्टाम्प दिया हुआ है वो पूरा नहीं कर सकते, तो फिर बिल्कुल ये मामला नाअहली की तरफ जा सकता है। और हवाएं भी जो इस्लामाबाद में चलना शुरू हुई हैं धीमी धीमे म्यूज़िक पे, ये भी लग रहा है कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ को जैसे मार्च में यहाँ पाकिस्तान में वो तशरीफ़ लाए वज़ारत उज़्मा संभालने, तो लेने के देने पड़े, इसी तरह नवाज़ शरीफ को भी भगा के उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये आपने हवाओं का और म्यूज़िक का धीमे धीमे थोड़ा जिक्र किया है। और भाई ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ पर जब हाथ मुकम्मल तौर पर डाला गया और इनकी नाअहली की तरफ मामला चला गया, फिर से क्या तासुर जाएगा कि क्या फिर सारी ढीलें नाकाम हो गई? नहीं, देखें, ढील तो जो दी गई थी वो कामयाब हुई है। 6 महीने तो वो कामयाब हुई है ना, सही, 6-8 महीने, यानी बिल्कुल बिल्कुल। जो कहा गया था नवाज शरीफ को कि वहाँ जाके चुप करके तुमने कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है, जो बाकी चीज़ें पीनी है बस वही पीनी है, और घर में रहना है और घर से बाहर अपने दोस्तों को ज़्यादा नहीं मिलना। शॉपिंग वगैरह भी वो जो पहले कभी किसी ब्रांड के ऊपर होते थे, कभी जूतों के ब्रांड पे, कभी ऐनक के ब्रांड पे, कभी चश्मे से और वो घड़ियाँ खरीदने के लिए, अब वो उतना ज़्यादा खैर दिखाई नहीं दिए, 2-3 दफ़ा कॉफ़ी पीते नज़र आए हैं वो। अब जाकर उनके पिपार खुल गए हैं। अब उन्होंने वो जो ढील थी उसको सपुताज किया है। सही है। उनकी जो दुख्तरे अव्वल थी पाकिस्तान की साबिक बेटी मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी उस जो ढील थी उसकी जो 2 शराइत थी, एक नवाज शरीफ खामोश रहेंगे, दूसरी मरियम नवाज़ खामोश रहेगी। मरियम नवाज़ ने भी वायलेट कर दिया उस पूरी ढील को, और लिहाजा ढील तब तक कामयाब थी। देखें, जो देने वाले थे ढील, दिलवाने वाले थे, उनकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई। ठीक है, वायलेशन किसकी तरफ से हुई है? चोर भी नाल थे, चत्तर भी नाल, जो चोरी करके भागे हुए हैं, जो ढील लेके गए हैं। जब उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद हमारी ढील एक्सटेंड हो गई है और अगले 5-7 साल हम ऐसे ढीले ही रहेंगे, तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो ये मसला हुआ है। और शहबाज शरीफ को ये भुगतना पड़ेगा जो कुछ वो कर रहे हैं पसे पर्दा। ठीक है। अच्छा उमर इनाम साहब, अब आपसे एक फैक्ट के हवाले से बात करेंगे कि एक बिल जो है वो अपोजिशन ने सेनेट में मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल सही है। उसको मुस्तरद करने की वजह क्या सामने आई है? ISI, अच्छा, हुकूमत ने ये किया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेंगी एजेंसियाँ, जो यानी मनी लॉन्ड्रिंग पहले हो चुकी है या अब हो रही है, हमने क्योंकि FATF को मुतमईन करना है
کہ اس ملک میں ٹیرر فائنانسنگ نہیں ہو رہی, کسی بھی کالعدم تنظیم کو کوئی پیسہ نہ باہر سے آ رہا ہے نہ یہاں سے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. دوسرا, ہم نے منی لانڈرنگ کو بھی روکنا ہے. یہ ایف اے ٹی ایف کی سب سے بڑی شک ہے. حکومت نے یہ کیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو روکنے کے لیے جن ایجنسیوں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جن ایجنسیوں کی خدمات لی جائیں گی اس میں آئی ایس آئی کا نام بھی شامل کیا ہے. اس مسودے میں نمائندہ ان کا شامل ہوگا, آئی ایس آئی کا نمائندہ شامل ہوگا. اب چونکہ ان کو آئی ایس آئی پہ نا 3 لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک نتن یاہو, ایک نریندر مودی اور ایک مریم نواز صاحبہ. اچھا ہاں, اب میں یہ نہیں کہتا یہ ایک پیج پہ ہیں یا یہ سارے دشمن ہیں یا یہ کیا ہے, یہ اگلی باتیں اگلے خود سنبھالیں. لیکن جب بھی آئی ایس آئی کا نام وہ پیناما کی جو جے آئی ٹی تھی اس میں آئے, وہ کسی اور جے آئی ٹی میں آئے, تو ہمیشہ کھلے عام بھی اور پس پردہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی جان ایدا نہ کاٹ دیو. آئی ایس آئی سے آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ جیسے وہ شفقت علی قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ کو پرابلم کاہے کا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ایس آئی آئے, ایم آئی آئے, آئی بی آئے, اس کے اندر آپ کی جو وہ پولیس کی اسپیشل برانچ ہے وہ آئے, جو آئے, آپ کو اس میں کیا یعنی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اوپر سے بتا رہے تھے کہ یہ نیب کو اس میں شامل نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی. لیکن پس پردہ جو ہے اصل مسئلہ ہے وہ آئی ایس آئی کا ہے کہ آئی ایس آئی کو اس میں شامل نہ کیا جائے. جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہے وہ آئی ایس آئی نہ کرے, کیونکہ شریف خاندان جب بھی پھنسا ہے تو آئی ایس آئی کی وجہ سے پھنسا ہے, ایجنسیوں کی وجہ سے. باقیوں کے ساتھ باقیوں کو تو یہ مینیج کر لیتے ہیں. اچھا مینیج کر لیتے ہیں, باقیوں کو یہ خود کہتے ہیں کہ اسی وکیل نہیں کرتے, جج کر دیں. عدلیہ کو بھی یہ مینیج کر لیتے ہیں, ایجنسیوں کو بھی یہ مینیج کر لیتے ہیں, یہ جو سول ایجنسی ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کے پر جلتے ہیں اور آئی ایس آئی ان میں سے ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب سر آپ سے ایک اور جو اہم ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ سلیم صافی صاحب کو تو آپ نے اب جانتے ہیں بہت بڑے اچھی طرح سے, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں میں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان کے ٹویٹس تو بی آر ٹی پہ چل رہے تھے, بڑا معاملہ چل رہا تھا, لیکن اب انہوں نے ایک کالم لکھا ہے کہ عثمان بزدار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ لکھتے یہ ہیں کہ عثمان بزدار سے زیادہ بھی نااہل لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ 2 انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی اور ایک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے عثمان بزدار کا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے کوئی جادوگر نہیں ہے. یار مغیث, سب سے پہلے تو یہ کہ آج کے بعد نا آپ نے کم از کم میرے سامنے بھی اور اپنی ویڈیوز, کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں آپ کی, آپ نے سلیم صافی کو صحافی نہیں کہنا. اچھا. آپ ان کو بھانڈ کہیں, میراثی کہیں, آپ ان کو پیڈ کوئی ورکر کہیں, کوئی ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی سستا اور نکما بندہ کہیں, کچھ بھی کہیں. سلیم صافی جو کر رہے ہیں نا پچھلے 1.5 سال سے, وہ صحافت نہیں ہے. وہ دنیا کی کسی ٹرمینالوجی میں, دنیا کی کسی لغت میں بھی وہ صحافت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. سلیم صافی صاحب نے جو بھی ان کو کہہ لیں, وہ خوش آمدی کہہ لیں, ان کو کوئی تبلا نواز کہتے ہیں, نوازوں کا تبلا نواز. میں سمجھ نہیں سکا بھائی جان, بات سمجھ نہیں سکا یار کہ عمران خان صاحب سے اتنی اس کو جیلسی, بغض, اور ایک انہوں نے ڈنڈا لے کے جیسے بندہ کھڑا ہو جاتا نا اور نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر یار میں صحیح تنقید کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. وہ اب دیکھیں جیسے بی آر ٹی کے پیچھے لگے ہیں تو مجھے لگا کہ شاید وہ سائیکو ہو گئے ہیں. ان کو بی آر ٹی کا اس کے اوپر ان کے اوپر سایہ آ گیا ہے. سائیکو نہیں, اصل میں وہ غلام ہو گئے ہیں, ذہنی طور پر غلام ہو گئے ہیں. اور ذہنی غلام بھی ظاہر ہے ذہنی طور پر فارغ آدمی ہوتا ہے نا, جو اپنی آزادی کا نہیں سوچ سکتا, اپنی خود سے آزادی پسند صحافت نہیں کر سکتا, کو اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا. اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ مریم نواز کے واٹس ایپ گروپ سے ہوتی ہے اور بلاول بھٹو کے واٹس ایپ گروپ پر, جس کے دماغ کی حدیں اور سب سٹنٹڈ گروتھ جو ہے, وہ سٹنٹڈ گروتھ کہہ لیں یا سب سٹنٹڈ گروتھ کہہ لیں, وہ ختم ہو جائے تو اس کو سلیم صافی صاحب کہتے ہیں. اب صافی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ تو کوئی صحافت ہے, نہ اس کو صحافت کے قریب ترین کوئی ٹرم دی جا سکتی ہے. آخر یہ جو آج لکھا ہے, انہوں نے کیا لکھا ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے کراچی میں, فوج ریسکیو کر رہی ہے کراچی میں, گندگی کا طوفان کراچی میں آیا ہوا ہے, لوگوں کے مکان گر گئے ہیں کراچی میں, لوگوں کا کاروبار بند ہے کراچی میں, کرونا بے قابو ہے کراچی میں, سب کچھ کراچی میں, لیکن ناکام کون ہے؟ وہ بلوچستان والا عثمان بزدار اور کے پی والا. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 وہ ہیں جس کو عمران خان نے لگایا ہے اور ایک وہ ہیں جن کا ساتھ عمران خان دے رہا ہے. اب وہ لوگ بھی سلیم صافی کی بیہودہ اور انجسٹیفائڈ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. سلیم صافی کو فوری طور پر, آپ اور آپ کے ایک دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, وہ چائے پیتے رہتے ہیں ان کے پاس جا کے اور ہمیں بھی کہتے ہیں یار تھوڑا اولاد رکھا کرو سلیم صافی پہ, کیونکہ وہ مجھے چائے پلاتے ہیں. بالکل ایسے. اب ان کو چائے پلانے تو اپنے ان دوست کو بھی کہیے کہ آپ جائیں کسی وقت ان کو پولی کلینک یا وہ جو دوسرا ہسپتال ہے پمز, وہاں پر
ڈاکٹر فضل ربی سے بات کر کے نا ان کو لے جائیں, ان کا چیک یار اپ کرائیں وہ- کسی وقت, وہ ایسا نہ ہو کہ ہاں وہ چائے وہ پیتے ہیں لیکن ہمیں وہ ڈانٹتے ہیں کہ یار آپ ذرا مہربانی کیا کریں, سلیم صافی پہ اولاد رکھنے, کیونکہ سلیم صافی سے میں نے چائے پی ہے. چائے پی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, آخری شارٹ 1 منٹ میں آپ نے تجزیہ دینا. حامد میر صاحب کا ایک فرینڈلی جو ہے نا شاید خاقان عباسی سے انٹرویو ہوا ہے, بالکل اس میں بتا رہے ہیں انہیں کہ یار یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. تو حامد میر صاحب کو آپ کس جگہ دیکھتے ہیں اس وقت؟ یار حامد میر سلیم صافی سے تو بہتر ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے, حامد میر صاحب کو میں صحافی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, میر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے. ٹھیک ہے, ایک صحافتی بددیانتی کی بو نظر آتی ہے یہاں پہ بھی. یعنی یہی وہ بندہ تھا جو کہتا تھا نواز شریف 1999 والا نہیں ہے. نواز شریف اب جیل کی کوٹڑی میں مر جائے گا لیکن رو نہیں مانگے گا, باہر نہیں آئے گا. وہ نواز شریف باہر بھی آئے گا اور باہر بھی چلے گا. پھر یہ کہتے تھے 4 ہفتوں میں وہ واپس نہ آئے تو میں شور کرنے والا ہوں گا, اور وہ شور کیا, وہ تو 8-10 مہینے ہو گئے ہیں, وہ واپس نہیں آئے, نہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں. اور میر صاحب جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا میر صاحب نے یہ جو ایک فکسڈ میچ کھیلا ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, کیونکہ شاہد خاقان عباسی بھی اس پارٹی سے ہیں جس نے ساری زندگی فکسڈ میچ ہی کھیلے ہیں, چاہے وہ عدلیہ میں ہوں, باہر ہوں, ایجنسیوں میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, شہرائے جمہوریت پہ ہوں, مال روڈ لاہور پہ ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, وہ فکس میچ ہی کھیلتے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے امپائرز کی موجودگی میں کرکٹ کھیلنے کا عادی ہے. نواز شریف اور نیوٹرل امپائر لائے تھے پہلی دفعہ عمران خان. لہٰذا حامد میر صاحب نے ایک فکسڈ میچ کھیلا ہے, ایک فرینڈلی انٹرویو کیا ہے, شاہد خاقان عباسی کے تھرو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف باہر بیٹھا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کوٹ لکھپت کی جیلوں میں بیٹھا ہوا نواز شریف خطرناک تھا. یہ ایک بھونڈی کوششیں ہیں. سلیم صافی کوشش کر رہے ہیں جو کہ صحافی نہیں ہے خیر, کہ کہیں تنقیدی توپوں کا رخ اسی طرف ہی رہے. دوب کراچی گیا لیکن نکما عثمان بزدار ہے. ٹھیک ہے, اور میر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو کھائی قبیلہ, جب ہم کھائی کہتے ہیں نا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کائی قبیلہ ہیں. کائی نہیں, کائی تو رسپیکٹیبل ہے نا جی ہمارے لیے. یہ کھائی قبیلہ ہے جو پورا پاکستان کھا گیا ہے, اور اس کے سپہ سالار ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب. اور سہیل وڑائچ صاحب کے جو نیچے سب آرڈینیٹس ہیں 2, وہ ایک سلیم صافی ایک حامد میر صاحب ہیں. اب یہ سارا کھائی قبیلے کی جتنی فوج ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کہیں پہ کوئی کریڈیبلٹی رہ جائے, کوئی شناخت رہ جائے شریفوں کی, جبکہ یہ تاریخ نے ہمیشہ لکھا ہے کہ بھگوڑوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. تاریخ بھگوڑوں کو اور بھاگنے والوں کو اور چھوڑ کر چلے جانے والوں کو کبھی یاد نہیں رکھتی. بہت بہت شکریہ عمر انعام صاحب, آپ نے عمر انعام صاحب کا بہترین تجزیہ سنا. ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.